وقت کم ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کا نام تھا خدیجہ اور والد کا نام تھا خویلد، اور ان کے والد کا نام تھا اسد، اور ان کے والد کا نام تھا عبد العزیٰ، اور ان کے والد تھے جناب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بھی جا کے مل جاتا ہے جناب قصی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قصی، یعنی ایک بھائی کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا، یعنی اور دوسرے بھائی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے سے مراد امیجیٹ نہیں، یعنی ان کی نسل۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شجر طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہے، البتہ ظاہر ہے کہ کچھ فاصلے کے بعد، اور یہ دونوں کے دونوں کا شجرہ جا کے ملتا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا تو یہ ذہن میں رہے کہ اب مثال کے طور پر 17 کو وفات ہوگی جناب عائشہ کی، پوری دنیا میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، البتہ ان کے قاتل کو چھپایا جاتا ہے، ان کے قاتل کو بھی، ان کے بھائیوں کے قاتل کو بھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 رمضان کو جتنا ذکر ہونا چاہیے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا اتنا نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت ایک پری پلان سلسلہ تھا جو اہل بیت علیہم السلام کو اسکرین سے ہٹانے کا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک تھیوری دے دی گئی کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کیا ہو گیا؟ صحابی۔ وہ صحابی کیا ہو گئے؟ کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اصحابی کا نجوم، یہ سب کے سب ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پاؤ گے۔ یعنی معاویہ کے پیٹ میں مارو چھرا اور حملہ کرو کہ جو مولا امیر المومنین کی فوج کر رہی تھی وہ بھی صحیح ہے، اور اگر مولا علی کو کوئی مارے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت میں بیداری آ رہی ہے۔ پہلے بھی ہم نے بعض دفعہ ذکر کیا کہ مصر کے اخوان کے تھے صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ لاہور بھی آ چکے تھے اور اخوان والوں کا بڑا کانٹیکٹ ہے جماعت والوں سے، اور نفاق میں یہ دونوں مشہور ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز نے شوق لگایا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حجر بن ادے، ان کو چھپاتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں لیکن حجر بن ادے کا نہیں کرتے۔ کوئی مسجد آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جناب حضرت حجر بن ادے کے نام کی مسجد، کیوں کہ وہ مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے، اور معاویہ نے ملعون نے مروایا تھا، جناب حجر بن ادے کا نہیں ذکر ملے گا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب تھا کہ سیدنا حجر بن ادے کو قتل کروایا سیدنا معاویہ نے، اور کیوں قتل کروایا؟ کیونکہ سیدنا معاویہ کہتے تھے کہ سیدنا علی کو گالیاں دو۔ کہتے مجھے شوق لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی سیدنا اور رضی اللہ، جس کو قتل کیا جا رہا ہے یعنی حجر بن ادے رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بھی رضی اللہ اور سیدنا، اور جن کو گالیاں دینے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ اور سیدنا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں بیان کرنا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی جانب دعوت دینا ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں جن کو لایا جاتا ہے، مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ شادی کب مستحب ہے، اہل سنت کے درمیان آپ کو تعجب ہوگا، ان کے علماء سے پوچھیں شادی کب مستحب ہے، کہتے ہیں شوال میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو سنت رسول ہے وہ سنت رسول ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شادیاں شوال میں کی تھیں؟ کہتے نہیں، حضرت عائشہ سے شوال میں ہوئی، تو حضرت عائشہ سے شوال میں ہوئی تو 10 ربیع الاول کو حضرت خدیجہ سے ہوئی، وہ سنت نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ گیم ہے رسول کو اور آل رسول کو اور آباء و اجداد رسول کو اسکرین سے ہٹانا۔ کچھ گفتگو ہم نے کچھ دن پہلے ایک دفعہ کی تھی کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہو جدید پولیٹکس کی نگاہ میں یا جدید حالات کی نگاہ میں، البتہ جدید بھی بہت جدید نہیں، 70-75 سال پہلے، تو پھر پاکستان کو دیکھ لی جو ہوا فاطمہ جناح کے ساتھ، تو مخالف بن گئے یو فن ہیرو، ان کو ایجنٹ کہنے والا، ان کی توہین کرنے والا، ان پر بین لگانے والا، ان کی تقریر کو ریڈیو پاکستان سے روکنے والا، ان کی جو کتاب تھی مائی بردر اس پر پابندی لگانے والا، 86 میں آ کر چھپی ہے تحریف کے ساتھ۔ اینن یہی سب کچھ ہوا۔
بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے کہ رسول کو رسول مان رہے ہوں اور ہو جائے، کیسے پاسبل ہے کہ جناب سیدہ کو مانتے ہیں اور ایسا ہو جائے؟ بالکل ویسی پاسبل ہے، قائد اعظم کو مان کے ان کی بہن پہ ظلم کرنا پاسبل ہے کہ نہیں آج کے دور میں؟ اس ظالم کو ہیرو بنا کے آرمی کا سربراہ بنا کر پیش کرنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایوب کے لیے قائد اعظم کہہ چکے تھے کہ یہ آدمی فیئر نہیں ہے، اس کو بالآخر لیڈر بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ پھر فاطمہ جناح کے قتل میں بھی وہ شامل تھا۔ جب جدید دور میں جدید میڈیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب آپ تصور کریں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں میں ضرورت ہے جو ایوب کے خلاف غلام دستگیر اس نے جناب محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ڈال دی تھی کتیا کے گلے میں۔ مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ 84 یا 5 میں آیت اللہ مہدی شمس الدین تشریف لائے تھے لبنان سے۔ ان کا ایک پروگرام ہوا تھا کیسولی گراؤنڈ خراسان کے پاس، تو وہاں اس زمانے میں ظاہر ہے بالکل ٹین ایجر تھا، تو میں نے آٹوگراف لیے تھے آیت اللہ مہدی شمس الدین سے بھی، اور برابر میں غلام دستگیر بھی بیٹھے تھے، لے لیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ فاطمہ جناح کا دشمن ہے، تو جا کے اس دن اس شخص کی میں تھوڑی بہت جو ہے خاطر تباہ نہیں پتا تھا ہم لوگوں کو۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ اہل سنت کو نہیں معلوم کہ رسول آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بتانے کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو جب بھی ذکر ہوتا ہے جناب حضرت خدیجہ کا تو خاتون تھیں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فیملی کی ایک اہم ترین ان کی رشتہ دار تھی۔ اس وقت ان کا نواسا بھی جو ہے پولیٹیکلی اس وقت اس کی کافی شور ہے، اس کا میں ذکر نام نہیں لیتا، خامخواہ میں ان لوگوں کے لیے پولیٹیکل پرابلم ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب میرے سامنے کسی نے ذکر کیا ہے خاتون کا تو انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی، لیکن بعد میں اس میں اور اضافہ کر رہا ہوں، لیکن ثواب کے لیے ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ لیکن ان کی یہ خصوصیتیں بتا دوں تاکہ لوگوں کو ایک اثر پڑے۔ وہ بڑے اچھے حالات میں تھیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پولیٹیکل فیملی سے تھیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ہر سال ان کے نئی ماڈل کی گاڑیاں آتی تھیں، لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی تھا۔ لیکن دوپہر کو وہ ایک کام کرتی تھی، یہ میں ذکر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوپہر کو وہ ایک کام کرتی تھی اپنے اوپر والے کمرے میں، اس کمرے میں بھی کئی دفعہ جا چکا تھا، اور وہ کمرہ تھا ان کی سلائی کا کمرہ، اور اس کمرے میں وہ بناتی تھی رلیاں۔ رلی سمجھتے ہیں لوگ، سندھ والے سمجھتے ہیں، خصوصاً چھوٹے چھوٹے پیسز سے، تو وہ نئے کپڑے سے بھی بناتی تھیں، پرانے سے بھی بناتی تھیں رلی۔ یہ وہ کام کرتی تھیں تقریباً 2:30-3 بجے، 4 بجے سے لے کے 2-4 گھنٹے جتنا ان سے ہو سکا۔ مہمان نوازی بہترین کرتی تھیں، گاڑیاں بہترین تھیں، گھر بہترین تھا، لیکن رلیاں بیچتی ہیں۔ آپ کہیں گے اتنی مالدار عورت رلیاں کیوں بیچ رہی ہے، اتنی بڑی پولیٹیکل فیملی کی بھی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، یعنی یہ لفظ میں نے ان سے سنا تھا، رد مظالم۔ کہنے لگی میں اپنی محنت سے رلیاں سی کر اس کو بیچتی ہوں، اس پیسے کو میں صدقہ کرتی ہوں، تاکہ اگر میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی جانب سے صدقہ کرتی ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں ثواب کماتی ہوں۔ یعنی ایسا ہے پاسبل؟ اب آپ دیکھیں یہ ہم نے خود ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ان کی ایک پڑوسن نے جب فضائل بیان کیے ایک زوجہ رسول کے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک، میں کہہ رہا ہوں کچھ انہوں نے 3-4 بیان کیے تھے، میں اس وقت ٹین ایج میں تھا تو مجھے بڑے اچھے لگے تھے وہ۔ اور دیکھیں ایک خاتون کے جو ماڈرن بھی ہیں، پولیٹیکل فیملی کی بھی ہیں، اور الگ ان کے حالات ہیں، لیکن ایک ٹین ایجر کے اوپر اس وقت انہوں نے ایک اثر ڈالا۔ مجھے بھی تعجب ہوا، میں نے کہا بڑی اچھی بات کی انہوں نے تو، اور اسی کو میں بعض دفعہ پر اضافہ کر کے بھی بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس معیار کیا ہے بیوی کا؟ اب کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، کچھ میں اضافہ کر دیتا ہوں عام طور پہ۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اگر پہلی بیوی ہونا معیار ہے وہ تو حضرت خدیجہ تھی، بچہ ہونا معیار ہے تو وہ تو حضرت خدیجہ سے ہوا، نسل تو چلی تو ان سے چلی۔ اگر معیار یہ ہے کہ جس بیوی کی زندگی میں شوہر شادی نہ کرے تو وہ صرف ایک ہی زوجہ تھی، ان کی زندگی میں شادی نہیں کی اشرف الانبیاء نے، کیونکہ کامل تھی۔ اچھا اب شجرہ معیار لیا جائے تو کسی بھی زوجہ کا شجرہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ ان کا تھا۔ ہاں ایک اور کا تھا جناب زینب بنت جہش کا، کیونکہ وہ ان کی پھوپھی زاد بہن، شجرے میں بھی حضرت خدیجہ آگے۔ مال معیار لیا جائے تو اس میں بھی حضرت خدیجہ آگے، مال اسلام کے لیے قربان ہو تو اس میں بھی حضرت خدیجہ آگے، یا یہ کہا جائے کہ مال شوہر کے لیے قربان ہو تو اس میں بھی حضرت خدیجہ آگے، اسلام لانا معیار ہو تو اس میں بھی حضرت خدیجہ آگے۔
اب اسلام لانے کا ہم بتا دیں، اسلام لانے سے مراد یہ نہیں ہے پہلے وہ کافرہ تھی نا، وہ دین حنیف پہ تھی، حتیٰ اشرف الانبیاء سے شادی سے پہلے بھی وہ دین حنیف پہ تھی، کیونکہ یہ جو پورا سلسلہ تھا، خاندان تھا، اس میں کچھ لوگ مشرک بھی ہو چکے تھے جیسے کہ ابو لہب، اور کچھ لوگ خالص موحد بھی تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سمجھ لیں کہ ایک معاشرہ ہو بغیر نبی کے اور وہ بگڑ جائے، کچھ لوگ بگڑ جائیں، کچھ لوگ صحیح ہیں، لیکن سب کے سب نام لیتے تھے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، اور سب کے سب احترام کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ تو اسلام معیار لیا جائے تو کیا مراد ہے یہاں پر؟ سب سے پہلے تصدیق کی اشرف الانبیاء کی رسالت کی کس نے؟ حضرت خدیجہ نے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ دوسرے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ صرف بغض رسول آل رسول، صرف بغض رسول آل رسول، کیونکہ اس پورے سلسلے کو ہٹانا ہے۔ رسول اللہ کا نام کتنا لینا ہے؟ اتنا ہی لینا ہے جتنا پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر کا احترام کرنا ہے، جتنا قائد اعظم کے نام کا احترام کرنا ہے، جتنا قائد اعظم کے نوٹ کا احترام کرنا ہے۔ آج کے دیوبندی جو سب دشمن پاکستان تھے اور قائد اعظم کی ابھی بھی تکفیر کرتے ہیں، مثال کے طور پر مفتی محمود، قائد اعظم میں پورا ہمارا تفصیل سے لیکچر ہے، مفتی محمود نے آخر وقت تک ان کو کہا ہے کہ یہ رافضی تھا، اور کہا کہ نماز جنازہ جو اس نے پڑھائی یہ جائز نہیں تھا کام، یہ پوری ایک سازش تھی۔ بالکل یہی عالم ہے ان لوگوں کا کہ جو رسول کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت ان سے ہضم نہیں ہوتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ یہ مجبوراً اسلام میں ہیں اور مجبوراً رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ان کی کتابوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ توہین اگر آپ کو ملے گی تو رسول اللہ کی وہاں ملے گی، ذہن میں رہے کہ توہین اہل بیت کتب اہل سنت میں نہیں جتنی توہین رسالت ہے۔ ظلم اہل بیت پر زیادہ ہوا اور ان ظالموں کو اہل سنت بہت احترام دیتی، لیکن توہین رسالت جو ہے توہین اہل بیت سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر سوال کیا جائے گا آیا مولا امیر المومنین کی زیادہ توہین کتب اہل سنت میں یا رسول اللہ کی؟ رسول اللہ، کیونکہ اصل بغض رسول اللہ سے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اشرف الانبیاء کے زمانے میں سورہ منافقون نازل ہوئی، منافقون نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، جو آخر زمانے کا سورہ ہے، ممن حولکم من الاعراب منافقون، کیا مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں یہ منافق ہیں؟ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، یعنی رسول اللہ کے دور میں منافق ہیں، لیکن اشرف الانبیاء کے بعد اب کوئی منافق نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا، مومن ہو گیا۔ یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں، اشرف الانبیاء کی زندگی کے بعد منافق ختم ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جو لوگ تربیت نہ حاصل کر سکے اشرف الانبیاء کی زندگی میں، بعد میں ہیرو ہو گئے، سارے زیرو ہیرو ہو گئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنی فضیلتیں لے لی جائیں، پہلی بیوی حضرت خدیجہ، پہلی بیوی ہونا اگر فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کی جائے تو حضرت خدیجہ، پہلی بیوی پہ رویا جائے تو حضرت خدیجہ، پہلی بیوی کو یاد کیا جائے تو حضرت خدیجہ، پہلی بیوی کا اتنا ذکر اشرف الانبیاء فرماتے تھے کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بناتی تھیں جبکہ طلاق شدہ تھی، ان کو حسد ہوتا تھا۔ آپ کو کیوں حسد ہو رہا ہے؟ آپ کو کیوں حسد ہو رہا ہے؟ حسد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حسد ہو رہا ہے؟ یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اشرف الانبیاء انہیں یاد کرتے تھے۔ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پہ، بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پہ، گھر سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پہ، امامہ سر پہ رکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پہ۔ جو موومنٹ تھی اشرف الانبیاء کی اس وقت یاد فرماتے تھے حضرت خدیجہ کو، لہٰذا جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب جلتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ صحیح مومن ہوتے تو اشرف الانبیاء اور پیغمبر اسلام کی مدد کرنے والے سے حسد نہ کرتے۔ ہمارے گھر جل رہا ہو اور کوئی لڑکا اور کوئی مرد یا کوئی بھی فرد پانی ڈال رہا ہو، بڑی ایفیشنسی دکھا رہا ہو، ہمارے بچے جل رہے ہوں اللہ نہ کرے اور کوئی شخص ایفیشنسی دکھا کے، جرت دکھا کے، طاقت دکھا کے ان کو بچا لے، اس سے حسد ہوگا ہم کو؟ جب کوئی تعریف کرے گا کہ اس نے مثلاً پرس فیو سیکنڈ جو ہے ایک بالٹی اٹھا کے پھینکی ہے، ہم کو حسد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے بچایا ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا منافق و منافقہ۔ بالکل اسی طریقے سے معیار ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے اسلام کا دفاع کیا، ان سے کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ دشمن اسلام ہوگا اور منافق۔ تو جناب حضرت خدیجہ سے ملی نسل کوثر، جناب حضرت خدیجہ ہی کے ذریعے سے تہمت ختم ہوئی اشرف الانبیاء پہ سے ابتر کی۔ اب اگر ہمارے اعتبار سے دیکھیں تو جو زیارت ناموں میں آتا ہے، ائمہ علیہم السلام کو جب مخاطب کیا جاتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ کے بعد السلام علیک یا ابن خدیجہ الکبریٰ،
جناب حضرت خدیجہ کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں، یبن ائمۃ الاطہار، 11 ائمہ کی ماں ہیں، اور 12ویں کو یعنی مولا امیر المؤمنین کو پالا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا تھا، تو رسول اللہ نے اور حضرت خدیجہ نے مولا امیر المؤمنین کو پالا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ دوسروں کا ذکر ہو رہا ہے، جناب خدیجہ کا ذکر نہیں ہو رہا؟ بغض۔ کون سا بغض؟ بغض رسول، اصل میں بغض رسول۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اہل بیت پر جو ظلم ہوا بغض رسول، کہ اہل بیت کے دین کو خطرہ، اللہ کے دین کو خطرہ تھا، اللہ کے دین پر حملے ہو رہے تھے، رسول اللہ کی شریعت پہ حملے ہو رہے تھے، رسول اللہ نے اپنے بعد شریعت کے دفاع کے لیے ایک قلعہ بنایا، وہ قلعہ کیا تھا؟ امامت کا قلعہ۔ لہٰذا در حقیقت حملے رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، لیکن تیر آ کے قلعے پہ۔ جناب حضرت خدیجہ کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا، کانت تدعا فی الجاہلیت طاہرہ، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان کو پکارا جاتا تھا طاہرہ کہہ کے، لشدت عفافہا، کیونکہ وہ شدید ترین جو ہیں پاکیزہ زندگی گزار رہی تھی، شدت عفاف۔ حضرت ابو طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب ایک جانب اور حضرت خدیجہ دوسری جانب، لیکن اس میں شک نہیں۔ روایات میں نقل ہوا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اگر تمام انسانوں کے اعمال کو ایک پلے میں ڈالا جائے، اب بلا شک رسول اللہ کے علاوہ جب مثال ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تمام انسانوں کے اگر اعمال کو ایک پلے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلے میں حضرت ابو طالب کے اعمال ہوں تو وہ سنگین ہوں۔ اب حضرت ابو طالب کے جو صحیح معنی میں ناصر رسول اللہ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں ناصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ انہا امرأۃ کاملۃ۔ اب یاد رہے کہ حضرت ابو طالب کیا ہیں؟ حجت خدا ہیں، ناصر رسول اللہ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے کہ جو کامل ہے، میمونۃ، صاحب برکت ہے۔ اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ عمر والا موضوع ہے، 25 والا قول بھی ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں بھی ان کی عمر 28 بیان ہے۔ زور لگایا جاتا ہے کس پہ؟ 40 پہ۔ اچھا 40 پہ زور لگا کے ان کی شخصیت خراب نہیں ہوتی، اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی، گو کہ وہ بھی طلاق شدہ تھی۔ یاد رکھیں کہ جناب عائشہ طلاق شدہ تھی، یہ مشہور کر دیا ہے کواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زوجہ کواری نہیں تھی سوائے حضرت خدیجہ کے۔ اب یہ جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ ربائب تھیں۔ اب یہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ 25 کی تھیں یا 28 کی تھیں یا 40 کی تھیں فرض کر لیں، تو کواری کیوں تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے کزن تھے ورقہ ابن نوفل، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عالمہ تھیں، ایک بزنس لیڈی تھیں، بہت پڑھی لکھی تھیں، اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ یہودیوں عیسائیوں سے کانٹیکٹ میں تھے۔ یہودی انتظار کر رہے تھے نبی کا اور وہ صفات بتا رہے تھے، عیسائی انتظار کر رہے تھے نبی کا اور وہ صفات بتا رہے تھے، اور وہ صفات کا انتظار کر رہی تھیں کس میں؟ کہ وہ شخص آئے گا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ اور بعض لوگ بتا چکے تھے کہ ایک خاتون عرب کی کہ جو بہت مالدار اور بڑی پڑھی لکھی ہوگی وہ شادی کرے گی اس نبی سے۔ تو جناب حضرت خدیجہ انتظار کے عالم میں تھیں، اور بعض جو صفات تھیں وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آ گئی تھیں۔ لہذا جب انہوں نے اشرف الانبیاء کے ساتھ تجارت فرمائی، نوکری نہیں فرمائی رسول اللہ نے، یاد رکھیں۔ اہل سنت عام طور پہ کہتے ہیں نوکری، ہمارے عام طور پہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاربے پہ کام کیا۔ مزاربہ کیا ہوتا ہے؟ مال آپ کا ہوگا، محنت میری ہوگی، اور اس کے بعد پرسنٹیج کے حساب سے مال تقسیم ہوگا، یعنی شراکت کی صورت میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی بھیجا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ ایک دو عیسائی علماء کو بھی بھیجا جو عیسائی تھے، کتبوں کو جانتے تھے کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہیں اس شخص کو ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی جانور کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کے ساتھ احترام کرتے ہوئے دیکھا۔ وکانا یجلس مع العباد، غلاموں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے، غلاموں کے ساتھ یہ کھاتا ہے، غلاموں کے ساتھ یہ
وقت گزارتا ہے، غلاموں کا یہ احترام کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہم نے اس کے سر پہ سایہ دیکھا۔ یہ وہی چیز تھی کہ جو بحیرہ رائب بھی دیکھ کر حضرت ابو طالب کو بتا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ختیجہ نے درخواست کی عقد کے لیے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ اپنی سہیلی کو بھیجا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ اپنی بہن حالہ کو بھیجا، درخواست کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ جن خاتون کو بڑا مشہور کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت صفیہ کا کچھ سامان ان کے اونٹ میں رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ کا کچھ سامان ان کے اونٹ میں رکھ دیا، تو یہ محترمہ ناراض ہوئیں کہ وائے ہو کہ اس یہودیہ کو ہم پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ یہودیہ، مسلمان خاتون کو یہودیہ کہتی تھی۔ زبان سخت تھی، بہت ہی گندی زبان۔ لہذا اشرف الانبیاء نے ٹوکا کئی دفعہ، یا عائشہ لا تکونی بفاحشہ، کہ گندی زبان نہ کرو، گندی زبان استعمال نہ کرو۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ اونٹ میں سامان زیادہ تھا، انہوں نے دوبارہ اس میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں الستا تزم انک رسول اللہ، آیا تم وہ ہو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ یہ مشہور قول ہے، الستا تزم انک رسول اللہ، آیا تم وہ ہو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ اے معرفت کا عالم ہے، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ جب پہلی وحی کے بعد غار حرا سے آئے ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، حضرت ختیجہ سے جب فرماتے ہیں وحی کے بارے میں، تو حضرت ختیجہ تبسم فرماتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ان کے ایمان کا کیا عالم ہے؟ کہتی ہیں میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، سب کچھ اپنا لٹا دیا۔ اب ایک وقت آیا ہے کہ شیب ابی طالب میں مشکلات اٹھا کے اب ان میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ وقت کم ہے ورنہ کچھ اور بھی بیان کرتے۔ اب جناب ختیجہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں اشرف الانبیاء سے فرمایا 3 وصیتوں کی صورت میں کہ میری پہلی وصیت آپ سے یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، اور اس کے لیے جملہ فرمایا فَإِنِّي قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ، کہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کو کہتے ہیں معرفت، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی حیثیت لٹا دی۔ 80,000 اونٹ ان کے تجارت میں رہتے تھے، اور ان کے گھر پر بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ ایک سبز ریشم کا خیمہ تھا جو پورے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ آسمانی کلر کا ایک خیمہ تھا، بہت بڑا شامیانہ ٹائپ کا، جو ان کے گھر پہ تھا، اور اس میں چاند اور ستارے بنے ہوئے تھے، یہ سب ریشم کے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا نا، چائنا میں ریشم اس سے پرانا ہے، اور اس زمانے میں چائنا سے باقاعدہ ریشم کی تجارت چلتی تھی۔ سب کچھ لٹانے کے بعد کہتی ہیں انی قاصرۃ فی حقک، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک میری وصیت یہ ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا نہیں کیا سے کیا مراد؟ کیونکہ معرفت اتنی زیادہ ہے اشرف الانبیاء کی کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر جناب سیدہ کے لیے فرماتی ہیں کہ ان کی حفاظت کیجئے گا، کوئی ان کو جھڑکے نہ، کوئی مارے نہ، کوئی فاطمہ کو اوپر چیخے نہ۔ پھر ایک خواہش کا اظہار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ ایک میری اور خواہش ہے، وصیت ہے، لیکن وہ میں آپ سے نہیں کہوں گی، وہ میں اس سے کہوں گی۔ کس سے؟ حضرت فاطمہ سے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اشرف الانبیاء اٹھ کے باہر چلے۔ احترام کا یہ عالم ہے کہ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ اپنی بیٹی سے، تو وہ فوراً کہہ دیں، خود اٹھ کے چلے۔ وہ کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے رسول اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے، جس نے سب کچھ دے دیا، شرم آ رہی ہے کچھ مانگتے ہوئے۔ جو عبا یا ردا آپ پہنتے ہیں کہ جس میں بہت دفعہ وحی نازل ہوئی ہے، وہ میرے کفن، اس کا مجھے اب آپ تصور کریں جس نے اپنا سب کچھ دے دیا، ایک عبا مانگتے میں شرم محسوس کر رہی ہے، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ اشرف الانبیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا چہرے کے سامنے حتیٰ آنکھیں جھکا کے بھی ایسے کہہ سکیں کہ مجھے عبا دے دیجئے گا۔ نہ، عبا مانگنے کی بھی طاقت نہیں۔ اس کے لیے بھی وسیلہ قرار دیا، تو کس کو قرار دیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اجر و کمال۔ وقت آیا کہ حضرت ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ جب بھی وحی آتی تھی حضرت ختیجہ کی زندگی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سلام آتا تھا۔ جناب اب ایک عالم ہے کہ جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جناب جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا اور کہا کہ ختیجہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اللہ کی جانب سے جنت کا یہ کفن ہے، یہ حنوط ہے۔
اشرف الانبیاء نے وہ کفن بھی دیا اور ساتھ میں اپنی ابا کا بھی کفن دیا۔ جناب خدیجہ جناب فاطمہ کے بارے میں بڑی پریشان رہتی تھیں۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب اسما بنت امیس سے کہا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں نہیں ہوں گی، اور اس زمانے میں رواج تھا بالکل ایسے ہی جیسے کہ انڈیا پاکستان میں رواج ہے کہ گھر کی کوئی خاتون جاتی ہے دلہن کے ساتھ، تو وہاں پر رواج تھا عام طور پہ کہ ماں بھی چلی جاتی تھی۔ تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں ہوں گی جو فاطمہ کے ساتھ جاؤں، تو تم فاطمہ کے ساتھ چلی جانا، اجرکم علی اللہ۔ جناب فاطمہ کا سوچتی ہیں جناب خدیجہ، اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اشرف الانبیاء گریہ فرماتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اشرف الانبیاء جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دفن کرتے ہیں، اپنی ابا کا کفن دیتے ہیں، جنت کا کفن دیتے ہیں۔ جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ میرے بابا تنہا رہ گئے، ان کے چچا جناب ابو طالب بھی چلے گئے، میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، ناصر بھی چلے گئے، ناصرہ بھی چلی گئی، میرے والد تنہا رہ گئے۔ تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ ہاں، اشرف الانبیاء تنہائی محسوس کرتے تھے، جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے، جناب سیدہ کو گلے سے لگاتے تھے۔ ہاں مومنو، جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، اشرف الانبیاء نے ہمیشہ گریہ کیا، جب بھی قربانی کی تو سہیلیوں کو ایک حصہ بھی بھیجا، کبھی ان کی سہیلیوں تک کو فراموش نہ کیا۔ لیکن اشرف الانبیاء کی بارگاہ میں کس طرح سے ہم پرسہ دیں، کس طرح سے ہاتھ جوڑ کے ان کو ہم تسلی دینے کی جرت کریں؟ ہم اشرف الانبیاء کو تسلی نہیں دے سکتے، فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زوجہ کو دفن کیا لیکن پسلیاں ثابت تھی، لیکن جب خدیجہ کی بیٹی دفن ہوگی تو کیا قیامت گزرے گی علی ابن ابی طالب پہ کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، وہ آپ سے شرمندہ سے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جب فاطمہ کو مل رسول اللہ نے دیا تو صحیح و سالم دیا تھا، لیکن اب جب پلٹا رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اجرکم علی اللہ۔ لیکن یہ مصائب کا سلسلہ فاطمہ پہ یا اشرف الانبیاء ختم نہ ہوگا۔ فاطمہ کے جنازے پہ حسن و حسین آئیں گے، لپٹ جائیں گے، مولا امیر المومنین محبت سے جدا کر دیں گے، لیکن آئے کربلا کے میدان میں آپ کی زوجہ خدیجہ کا نواسہ ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، سینے پہ آپ کی پوتی سکینہ اور رقیہ کا سر ہوگا، زینب اور ام کلثوم لپٹے ہوئے ہوں گے، جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ ماتم حسین۔